أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس کا ترجمہ پہلے کیا جا چکا ہوا ہے، اس لیے غالباً دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پر گفتگو ہونا تھی کہ ان آیات طیبات کی تفسیر کا بقیہ حصہ کیا ہے. تھوڑا سا اس پر تبصرہ کیے لیتے ہیں کہ لفظ بری کا استعمال
قرآن عظیم میں کن معنوں میں ہوا ہے؟ لفظ ولی کی جمع ہے اولیاء، اولیاء جمع ہے، لفظ ولی لام کے نیچے زیر اور یا پہ تشدید، ولی اس کی جمع ہے اولیاء۔ ولی جو ہے یہ صرف مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے معنی اہل لغت کے نزدیک قریب، دوست، مددگار، محب، یعنی قریب ہونے والا، دوست، چاہنے والا اور نصرت کرنے والا، صداقت والا۔ اب بنیادی معنی اس کے قرب کے تسلیم ہوتے ہیں، قریب ہونے والا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو رب کے قریب ہو۔ اب قریب کا جہاں تک سوال ہے، قرآن عظیم نے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی اشارت سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس میں تو کسی مومن و کافر کی تمیز کے بغیر سب سے زیادہ قریب ہے، تو پھر ولی کے قرب کے کیا معنی ہوئے؟ کہا ہے ایک قرب ہے بے اعتبار بقائے کائنات کے، وہ قرب اس لیے پوری کائنات کو انتہائی ناگزیر ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے قرب اور اس کے سہارے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے قیام و بقا کا مدار ذات العالمین کے اس قرب پر ہے جو کائنات کو اپنی بقا کے لیے درکار ہے۔ تو وہ قرب اور نوعیت کا ہے، وہ ایک محکمانہ قرب ہے، لیکن یہ قرب دوستانہ قرب ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رب تو سب کے قرب کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی شارک سے زیادہ قریب ہے، تو جب شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر ولی کی قرب میں خصوصیت کیا ہوئی؟ پھر تو سبھی ولی ہیں کہ اس کا قرب محکمانہ ہے، اس کا قرب حاکمانہ ہے، وہ ایسا قرب ہے کہ اس کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ عالم ہستی میں دم نہیں مار سکتا۔ وہ قرب ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اگر وہ قرب نہ رہے تو کائنات کے ذرے کا عدم واقع ہوتا ہے۔ اس قرب کی نوعیت اور ہے، اس قرب کی بنیاد محبت پر ہے، اخلاص پر ہے، تو یہ اس کے بنیادی معنی ہے۔ لیکن رہ گئی بات کہ کیا وہ ولی بمانا مددگار کے بھی ہوگا؟ ہاں یقیناً ہوگا۔ پھر اس پر ایک سوال ہے کہ جو تمام مومنین ہیں ان کے بارے میں تو یہ عقیدہ نہیں رکھا جاتا کہ سارے ولی ہیں، ان میں چند کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے۔ تو قرآن عظیم تو یہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو ہر ایمان والے کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ہر ایمان والے کا ولی ہے۔ تو اب بعض کو ولی کہنا اور بعض کو نہ ولی کہنا، کہیں قرآن مجید کی مخالفت تو لازم نہیں آ رہی؟ بڑی سمجھنے والی بات۔ ہر وہ شخص جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اللہ اس کا ولی ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا اللہ کے ساتھ دوستانے کا ایک تعلق ہے، اپنی اپنی نوعیت کے ساتھ وہ خدا کا ولی ہے، خدا کا دوست ہے، خدا اس کا دوست ہے۔ کوئی بھی مومن خدا کی دوستی سے خالی نہیں، لیکن دوستی کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ہر مومن کلمہ پڑھ کر سچے دل سے خدا کا دوست بن جاتا ہے، اور اپنے درجے کی دوستی اس کو حاصل ہوتی ہے جو دوستی میں اسپیشلائز کر گئے، ان کا نام اولیاء اللہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہاں ہیں سبھی ولی، لیکن ولی کے نام سے مشہور وہ ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی دوستی میں گم کر کے اسپیشلائز کر دیا۔ ایک جواب تو یہ ہے، اسپیشلسٹ ہو گئے وہاں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرے ولی ہیں، فرمایا میں ان کا ولی ہوں، جو بھی کلمہ پڑھے میں اس کا ولی ہوں۔
خدا کا ولی ہونا اور ہے اور بندے کا اس کا ولی ہونا اور ہے۔ خدا کسی مومن کلمہ پڑھنے والے کا ولی ہو، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کا تعلق محسوس کرتا ہوں، یہ خدا کے کرم کی بات ہے، اس کی کوالٹی کی بات نہیں۔ اگر ہوتا نا ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے تو اس کے معنی اور تھے۔ رب کہتا ہے کہ ہر ایمان والے کا میں ولی ہوں۔ خدا کا ولی ہونا اور بات ہے، بندے کا رب کا ولی ہونا اور بات ہے۔ یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، یہاں اضافت ولی کی اللہ کی طرف ہے، وہاں لفظ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور اللہ ولی الذین، ولی اللہ کے بارے میں خبر ہے، یعنی اللہ ان کا ولی ہے۔ اللہ کسی کا ولی ہو اس کا مفہوم اور ہے، اور کوئی اللہ کا ولی ہو اس کا مفہوم اور ہے۔ تو اللہ ان اولیاء اللہ ہے، اور یہ ایک پیار کا صیغہ ہے، یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے۔ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے قیامت کا میدان ہوگا، کچھ لوگ قیامت کے میدان میں حاضر ہوگے، بڑی نوٹیبل بات ہے۔ لیسو بے انبیاء، وہ انبیاء نہیں ہیں، وہ شہداء، اور شہداء بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء، رشک کریں گے ان پر نبی بھی اور شہید بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت کا میدان ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی اور شہید نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ آدمی خیال کرتا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی محبتیں خالص رضا الہی کے لیے، وہ آپس میں خونی رشتے کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، آپس میں ان کے زیرہم ہونے کا یا اسبہ ہونے کا، پگڑی کا رشتہ یا پائنچے کا رشتہ، رحم کا رشتہ یا پشت کا رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے، عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ تو جس قوم یا جس سوسائٹی کو عشق خدا کی ڈوری نے، عشق مصطفیٰ کی ڈوری نے باندھا ہے، وہ اتنے عظیم انسان ہوں گے کہ نبی بھی ان پر رشک کریں گے، شہید بھی۔ آدمی خیال کرتا ہے کہ رشک تو کسی اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے جو کسی کو حاصل نہ ہو، تو ولایت میں تو اعلیٰ درجہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، ولایت انبیاء تو اعلیٰ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی آپ نے کسی معصوم بچے کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہوگا، تو وہ معصوم بچہ ہے، اس کو اتنے پیار سے لوگ اٹھا رہے ہوں گے کہ کبھی آپ کا دل چاہتا کاش میں بھی بچہ ہی ہوتا۔ اس کے پیار کو دیکھ کے، حالانکہ مرتبے میں آپ بڑے ہیں، لیکن جو اس کو پیار مل رہا ہے اس کی وجہ سے کبھی آپ کا دل چاہے گا کاش میں بھی ایسا بچہ ہوتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بادشاہ کی گردن پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس بادشاہ کی رعایا ہیں، یہ بات مسلم ہے کہ وہ بچہ بچہ ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اس کے کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی اس کی لیگل کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن جو ملک کا فرما روا ہے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ بحیثیت ایک کوالیفائڈ آدمی ہونے کے، ملک کا ایک کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے، آپ رشک کرتے کہ کاش میں بچہ ہوتا اس کی گود میں ہوتا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ بچہ مرتبے میں آپ سے بڑا ہے، بچے کو جو محبت مل رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو پیار آ رہا۔ تو قیامت کے میدان میں جو ذمہ داریاں انبیاء علیہ السلام کی بڑی وزنی قسم کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے تمام امتیوں کے بارے میں ان سے پوچھا جا رہا ہوگا، لیکن قیامت کے میدان میں جب آواز پڑے گی نا، یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ، سب امتیوں کو اپنے نبی کے نام پر بلایا جا رہا ہوگا۔ اس وقت انبیاء علیہ السلام کے سینے دھکڑ دھکڑ بج رہے ہوں گے کہ یہ میرے امتی پیش آنے والے ہیں، ان کے بارے میں جو سوالات اٹھنے والے ہیں باقی حضور میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہوگا۔ ایک وزنی بات ہے نا، لیکن ایک طبقہ ہوگا ان کو کہا جائے گا کہ ایتونی یا اولیاء اللہ، اور میرے دوستو تم بھی آ جاؤ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں
کہتے ہیں قیامت کے میدان میں ان کے دعوت کا جو اسلوب ہے اس کو دیکھ کر قائمین معاشر کے دل میں یہ خیال آئے گا مولا کریم آخر یہ بھی تو کسی کے امتی ہیں، ان کو امت کے نام سے کیوں نہیں بلایا جا رہا، آخر یہ بھی تو امتی ہیں۔ اس سے سمجھو کہ بعض کوئی امتی بھی ہوتا ہے اور امتی کو کوئی خاص امتیاز مل جاتا ہے تو اس امتیاز کی وجہ سے خاص نام سے بلایا جاتا ہے، تو اس خاص نام سے بلایا جانا کوئی امتی ہونے کی نفی نہیں ہے۔ جیسا صحابہ امتی نہیں ہے لیکن کبھی امتی کے نام سے ان کا نام سنا، صحابہ کے نام سے سنتے ہیں۔ اب خلفائے راشدین ہیں، عام صحابہ کے نام سے ان کا نام نہیں آتا، خلفاء کے نام سے آتا ہے، تو یہ ان کی خاص ایک کیٹیگری ہوئی صحابہ میں، اس سے صحابی ہونے کی نفی نہیں ہے۔ اب اسی طرح اہل بیت کا نام آتا ہے تو اہل بیت کا نام امت کے نام کے ساتھ نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں امت سے خارج ہو گئے، یہ امت کی وہ خاص کوالٹی ہے جن کو اہل بیت کے نام سے بلایا جائے تو ان کی تعظیم کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہ ہوگا کہ امت سے باہر نکل گئے۔ اب وہ ہے اولیاء اللہ بھی امتی، مگر اولیاء اللہ کو امتی کہہ کے نہیں بلایا جا رہا، یا امت محمد یا امت عیسیٰ یا امت موسیٰ یہ کر کے نہیں بلایا جا رہا، ولیوں کو ولی کر کے بلایا جائے۔ تو امام راضی لکھتے ہیں ان کو ولی کے نام سے جو بلایا جائے گا تو اس پر انتہائی حیرت سے ایک بڑا طبقہ انسانیت نقش پر دیوار رہ جائے گا کہ مالک الملک یہ بھی تو آخر کسی کے امتی ہیں، ان کو امتی کے نام سے کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ تو پروردگار عالم قائمین معاشر کے اس تجسس آمیز انداز کا جواب اس طرح ارشاد فرمائیں گے کہ یاد رکھو کبھی دنیا سو رہی ہوتی تھی، یہ رو رہے ہوتے تھے، لوگوں کی آنکھ کھلتی نہیں تھی، ان کی آنکھ لگتی نہیں تھی، لوگ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، یہ بستر پہ سو نہیں سکتے تھے۔ جب ساری دنیا محو غفلت ہوتی تھی اس وقت امتیاز کے ساتھ یہ مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ اگر دوستی کے میدان میں میرا دوست ہونے کی حیثیت سے انہوں نے پوری دنیا میں مجھے امتیاز سے یاد رکھا، آج قیامت کے میدان میں اگر میں انہیں امتیاز سے یاد نہ رکھوں تو دوستی کے میدان میں تو ایک بندہ سبقت لے گیا ہوگا، اور یہ کبھی ممکن نہیں، اس لیے ان کو امتیاز کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک خاص کیٹیگری ہوئی انسانیت کی کہ قیامت کے میدان میں ان پر نبی اور شہید رش کریں گے۔ رش کی بات تو ہے، کوئی حساب نہیں ہو رہا، کوئی کتاب نہیں ہو رہا، سیدھے بلائے جا رہے ہیں اور بڑے عجیب ٹائٹل سے بلائے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں مقام رشک ہوگا۔ اور اس پر چند مسائل سمجھ لیں گے۔ پہلی بات یہ کہ ولی کی تعریف کیا ہے، ولی ہوتا کون؟ ولی کی اعلیٰ اور معیاری تعریف ہوئی ہے جو قرآن نے خود یہاں کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان جمع تقوی حاصل بلائے۔ وعدہ پورا ہو گیا نہیں بھائی؟ ہاں ولی بننے کا طریقہ ہے عقیدہ صحیحہ جمع تقوی، اپنے شیخ سے کمال نسبت کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے نسبت شیخ کو بھی تقوی کے معیار میں شامل کر لیجیے۔ عقائد صحیحہ جمع تقوی حاصل بلائے، کیوں بھائی فارمولہ مل گیا نا؟ آپ اگر کوئی قیامت کے میدان میں کہ میں ولی نہیں بن سکا تو یہ اپنی کو بتائیے، میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جن کے عقائد صحیح۔ اس پر پھر ایک سوال اٹھے گا کہ ایمان کی بنیاد کیا چیز ہے؟ اگر قاسم الایمان، ایمان تقسیم فرمانے والی ذات کی ڈیفینیشن کر دے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں چند ارشادات فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی ایمان کے درجہ کمال کو کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ سے مراد جن سے وہ پیدا ہوئے، ماں یا باپ، دادا یا دادی، ماں یا نانی کی نانی،
آگے آدم علیہ السلام تک جتنے بھی اس کے اسلاف ہیں جن سے وہ پیدا ہوا ہے، وہ ولد ہی اس کا بیٹا، اس سے مراد اس کے فرو جو اس سے پیدا ہو، بیٹا، پوتا، پر پوتا، بیٹی، نواسی، نواسی کی نواسی، آگے چلے جائیں قیامت تک چلے جائیں، سب سے میں جب تک اسے پیارا نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ والناس یعنی بیوی، سسرال، ساس، سالے، دوست، محب، محبوب، مرید، پیر، شاگرد، استاد، پڑوسی، قریبی، بعیدی، کاروباری دوست، سب دوستوں سے، سب چاہنے والوں سے، رشتہ موجودات میں ذات باری تعالیٰ سے ہٹ کر سب سے جب تک میں پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی مومن مومن کہلا ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار کے کمال محبت کا دوسرا نام ایمان ہوا۔ اس سے قدر پھر حضور آگے بڑھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان دو پہلوؤں میں بسنے والی جان سے ہٹ کر سارے جہان سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ سرکار دو جہان سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک میں کسی کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ رو پڑے، سرکار کے دامن سے لپٹ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 جان سے آپ پر قربان ہو جاؤں، میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ سرکار میں الان یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ اب سرکار کے کمال محبت کا نام ہوا ایمان۔ بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس سے ایک اور نتیجہ اخذ کرنے لگا، اس پر دھیان کریں۔ واضح سے یہ مختلف قسم کی چیز ہے، یہ درس کا پڑھانے کی محبت، محبت رسول کا نام ایمان ہوا نا۔ اب محبت چند ایک نتائج سے گزرتی ہے، وہ کیا؟ سرکار نے محبت کے نتائج میں ارشاد فرمایا حبک الشیء یومی و یسم، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا بھی کر دے گی، تجھے بہرا بھی کر دے گی۔ محبوب کے حسن کے سوا تم کسی کو دیکھ نہیں سکو گے، کوئی حسن کائنات کا تمہیں اپیل نہیں کرے گا، محبوب کی مدح کے سوا کسی کی مدح اچھی نہیں لگے۔ محبت کی عادت ہے جو چیز گھوم کے محبوب کے حسن کی طرف نہ جائے وہ اسے اپیل ہی نہیں کرتی۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر محبوب کے حسن کے سوا کسی کا حسن بھی ذکر کرے تجھے اپیل نہیں کرے گا، اگر محبوب کا کوئی عیب بیان کر لے تو اسے سن سکے تو وہ بیان کرنے والا بھی بے ایمان ہے، تو بھی بے ایمان ہے۔ یہ جو معلوماتی اضافے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ دراصل کینچی پڑی ہوئی ہے دونوں کے ایمان کو۔ اگر محبت سچی ہے، سچی محبت نہ عیب سن سکتی ہے نہ سنا سکتی ہے، نہ خود اپنی زبان سے بیان کرے نہ کسی کی زبان سے وہ سن سکے۔ اب یہ فارمولہ ہم اپنی زندگیوں پر اپلائی کرتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی علماء ربانی ہیں، آج تک انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کی ہے، تو تعریف کرتے کرتے اپنی ہستی پر جتنے بم گرے ہیں، جہاں جہاں دس سے آپ محمد تھا تھا آپ نہ دستا، میر علی تو کون بچارا نبٹ لا شہتے اوگن آ رہا، تو سرتے چاہ اے باندھا پھارا نو لگا میں شاہ ناد، دل لگڑا بے پرواہ ناد جتے دم مارن دی نہیں بجا۔ اپنی بے کسی اور محبوب کی بلند پائے گی، حسن بازار ادے سہ یوسف بردے ہو بکاندے، ذوالقرنین سلیمان جہے خدمت گار کھاندے، عیسیٰ خاک ادے دروالی ہند یمم کردہ، تائیں دست مبارک استا شافی ہر ذرا۔ اور ساری زندگی تعریفوں میں گزر گئی، کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی پاک علیہ السلام میں یہ کمزوری ہے، یہ خرابی ہے، کیونکہ محبت کی عادت حسن دیکھنے کی ہے، عیب دیکھنے کی عادت نہیں۔ ایک بات اگرچہ زبان کے اعتبار سے اور واقعات کے اعتبار سے کافی کمزور بات ہے، لیکن بات کو سمجھنے میں بڑی مددگار ہے۔ کوئی شخص کسی مہترانی کو اچھا سمجھتا تھا، تو مہترانی کے سر پر کوڑے کرکٹ کا
وہ برتن ہے, ٹوکرا سر میں اٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس کے جھاڑو ہے, تو اب وہ محبت کے ہاتھ کا مارا ہوا تعبیر اس کی کیا کرتا ہے, کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا, سر پہ فلک ہے اور ہاتھ میں دمدار ستارہ ہوا ہے. حالانکہ وہ عیبدار چیزیں تھی دونوں, لیکن جس کی محبت کی ڈور کہیں پھنس گئی ہے نا, ناصحہ مت کر نصیحت, مجھ کو کیا سمجھائے ہے, نیک و بد سوجے نہیں جب دل کہیں لگ جائے, غالب بن غالب کا کہنا ہے. ناصحہ مت کر نصیحت, مجھ کو کیا سمجھائے ہے, نیک و بد سوجے نہیں جب دل کہیں لگ جائے. اور بھی شخص نے اسی طرح کی بات کہی تھی, حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرشیرا, لیکن مجھ کو کوئی سمجھا دے کہ سمجھائیں گے کیا, یعنی مجھے اپیل ہی نہیں کرے گی تو میں کیا بات مجھ سے کریں گے, میرے محبوب کو بات کرو. ہاں حضرت بریلوی کو بھاگ رہا کہ یہ ₹1,00,000 لے لے تو آپ نواب عدنان پارہ کی تعریف کریں, مطلب وہ مدح اہل دبل رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے. یہ بات متعین ہو گئی کہ محبت مصطفیٰ کا دوسرا نام ایمان, اور ایمان کا دوسرا نام سرکار سے کمال درجے کی محبت. اب پتہ چل گیا کہ محبت کو عادت حسن دیکھنے کی ہے, عیب کو دیکھنے کی محبت کی عادت ہی ہے. اب جن لوگوں نے کبھی سرکار کے بارے میں کہا کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے, قطع نظر اس بات کے کہ بات بے حقیقت تھی, لیکن ان کی زبان نے یہ بات کہی تو ہے, ان کے قلم نے یہ بات لکھی تو ہے. یہ کہا کہ دیوار کے پیچھے بھی سرکار کچھ نہیں جانتے, تو یہ کسی کی کوالیفیکیشن میں یہ سرٹیفکیٹ کے جملے لکھ دے کہ جناب یہ اتنا کوالیفائڈ آدمی ہے کہ یہ تنکے بھی توڑ کے دو نہیں کر سکتا, اس کو دیوار کے پیچھے کے پتہ نہیں, یہ کہہ کہ اس کے لیے ووٹ مانگے تو آدمی کہے گا یہ کیسا پاگل آدمی میرے لیے ووٹ مانگ رہا ہے, یہ لوگوں کو بھگا رہا ہے. تو اگر ایک اسمبلی کے ممبر کے لیے یہ توہین کا کلمہ ہے تو نبی کے لیے یہ تعریف کا کلمہ کس طرح بن گیا. معلومہ کسی کو معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ عیب تلاش کرنے کی سوجی ہے, اگر عیب تلاش کرنے کی سوجی ہے تو معلومہ محبت نہیں تھی, تو محبت کے عدم کا نام ایمان کا عدم ہے. محبت کا نہ ہونا معنی دیتا ہے ایمان کے نہ ہونے کے. اب اس کا تقوی نل اینڈ وائڈ ہے, جس کا ایمان نہیں ہوگا, جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا, اس کے تقوی کی کوئی قیمت نہیں, وہ فریب کہلائے. سمجھے بات. تو ولایت کی بنیاد عقیدہ صحیحہ سے پڑتی ہے, اعمال صالحہ سے نہیں پڑتی. آپ کو بتائیں گے کہ اگر صرف محبت رسول ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام دے جائے گی, لیکن جس کے محبت رسول نہیں ہے اعمال کچھ کام نہیں دے. مثلا قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو جواب میں سرکار نے فرمایا ما اعددت لها, کہ قیامت کے لیے تمہیں تیاری کیا کر رکھی ہے. بہت خوبصورت جواب ہے. وہ پوچھتے قیامت کب آئے گی, سرکار ہوتے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی. انہیں پوچھنا با مقصد بات نہیں, اس کے لیے تیاری با مقصد بات. اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ, میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ نمازیں, زیادہ روزے اور زیادہ صدقے جمع نہیں کیے ہیں. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لیکن مجھے خدا اور مصطفیٰ سے سچا پیار ہے. سرکار نے فرمایا پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں, الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ, کہ ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے پیار ہوگا. مطلب میرے ساتھ تیرا پیار ہے باوجود اس بات کے کہ تیرے پاس نمازیں نہیں ہیں, باوجود اس بات کے کہ تیرے پاس زیادہ صدقے نہیں ہیں, باوجود اس بات کے کہ زیادہ روزے تو نے نہیں رکھے, لیکن میرے ساتھ محبت رکھتا ہے, خدا کے ساتھ محبت رکھتا ہے. تو یہ اعمال کی کمی کے باوجود بھی نتیجہ خیز ہے, بے نتیجہ نہیں ہے. لیکن ایک مثال ایسی پیش کر دو کہ اس کو عشق رسول نہ ہوا ہو, محبت رسول نہ ہوئی ہو, مگر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو ولی کی تعریف میں بنیادی باتیں کیا نکلیں؟ سرکار سے کمال درجے کی محبت, اس کی بولی بتائے گی, اس کا قلم بتائے گا.
اگر ساری زندگی میں سرکار کا کوئی عیب لکھنے کی جسارت کی ہے تو معلوم ہے ایمان سے کوڑا ہو گیا، فارغ ہو، اس کی باقی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کتنی روزانہ ایکسرسائز کیا کرتا تھا، کتنے گھوڑے دوڑایا کرتا تھا، کتنے کافروں سے لڑا ہے. جب اپنے ایمان کا کوئی سہارا نہ ملا تو کافروں سے لڑنے کا کیا مقصد ان کا؟ ہاں، کتنی کتابیں لکھی، ان کا بڑا پریس تھا جی، ان کے بڑے مرید تھے. مرید تو شیطان کے بھی ہے. کسی کی بیری مردی، کسی کی صحافت، کسی کے کتب خانے، کسی کی لائبریریاں، کسی کی بزرگی کی شہادت نہیں، عشق رسول پہلی شہادت. اور عشق کی عادت ہے محبوب کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، لطف لے لے کے کرتا ہے، ذوق سے کرتا ہے، ہر ادا سے کرتا ہے. کبھی بھی عیب لکھے، کبھی بھی عیب بولے، کبھی بھی عیب بتائے، کبھی بھی عیب سنے تو نشانی بے ایمان ہو. پہلی بات ولی کے اندر عشق رسول کا کمال درجے پر ہونا ہو. اور پھر دوسری علامت اس کے کمال ولایت کی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سانچے میں ڈھل جانا. ایک مرتبہ کسی شخص نے سرکار شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ولی بننے کا طریقہ کیا ہے. یہ ایک ایڈیشنل بات بتا رہا ہوں، پہلے میں بتا چکا ہوں. سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے ولی بننے کا طریقہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح موم کو ڈھال کے لکڑی کے سانچے میں چھوڑ دیا جائے تو موم اپنی شکل کو چھوڑ کر سانچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی اپنی نفسانیت و انانیت کو ختم کر کے ڈھال کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے سانچے میں چھوڑ دے، جو کچھ تیار ہو جائے وہ ولی ہے. میں کے بدلے تو ہی تو کی پھر صدا آنے لگی. مجھے سرکار دو عالم علیہ السلام کا مزاج کیسا تھا تو نبی پاک علیہ السلام اس کو ریپرزینٹ کرے کیسا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام محبت کے اصول کیا تھے؟ اس شخص کی غلامی نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کاملہ کی ترجمانی کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ اطوار. ان کا عشق خدا کیسا تھا؟ نبی پاک کا وہ غلام نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر ایسا مر مٹا ہو کہ اس کے ایک ایک ادا سے نبی پاک علیہ السلام کے رنگ و بو ٹپکے پڑتے ہوں. تو یہ ایک ولی بننے کا طریقہ ہے. یہ ایک اصول ٹھہرا ولی بننے کا. مگر ابھی ولی کی تعریف چل رہی. ولی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کیا نشانی ہے؟ تو جواب میں آپ اظہارُ ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہو، اللہ کی یادیں تازہ ہوں، یہ ولیوں کی نشانی ہے. جب وہ نظر آئیں تو ان کے نظر آتے ہی اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی لہریں دل دماغ میں دوڑنے لگ جائیں. جیسا راشن ڈیپو والے کو دیکھو تو فوراً آٹا یاد آتا ہے، جو ہی سنارے کو دیکھا تو کھجلی ہونے لگتی ہے کہ زیور کو اس سے بنوا لیں، ہاتھ لگ گیا ہی. جو ہی کپڑے والے دکاندار کو دیکھیں تو کپڑا یاد آتا ہے کہ یار اس سے پوچھیں کہ کوئی نیا ڈیزائن آیا ہوا ہے. ادھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھو تو رب یاد آتا ہے. یار بندہ آگ لگا رہا، آپ کی کوئی بات اس سے پوچھ لو. تو ہمارا ایک ساتھی کسی گھر میں جایا کرے تو ایک بچہ شیرخوار، اس کو اور کچھ نہ آئے تو وہ امی کو بلا کے کہے امی اللہ. ہاں، یعنی اس کی پہچان یہ ہے کہ جس وقت یہ آتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے. ایک شیرخوار بچہ ہمارے ایک ساتھی کو دیکھ کے تو وہ اپنی ماں کو امی اللہ. ان کو دیکھنے سے رب کی یادیں تازہ ہوں. اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرطبی کے اندر دیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے. فرماتے ہیں من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کو دیکھو تو رب یاد آئے. اور من زاد فی علمکم منطقہ، جب اس کے ہونٹ ہلیں وہ بات کرے تو تمہارے علم کے خزانے میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے ہونٹ ہلیں تو علم بکھرے. دیکھو تو رب یاد آئے، بات کرے تو علم میں اضافہ کرے. دوستی کی میری بات ہے، ایک ایک کر کے میری امانت ہے، آپ ان کو ڈال لیں اور یہ میرے بھی آپ پر آگے لوگوں تک پہنچائیں. ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے،
ان کی زبان بات کرنے کے لیے ہلے تو آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، جن کی روزانہ کی سرگرمیاں دیکھیں، روزانہ کا بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، ان کے اعمال دیکھیں تو قیامت یاد آئے۔ قیامت یاد آنے کے کیا معنی ہے؟ یعنی اعمال میں ان کے اتنے ایکوریسی ہو، اتنا پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوں کہ پتہ چلے کہ ان کو یقین ہے کہ کہیں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ ہمارا خرانی شدرے بے مہار کی طرح نہیں، جو کچھ ملتا جائے کھاتا جائے، جو کچھ زبان پہ آتا جائے کہتا جائے، نہیں، حلال اور حرام کا فرق کرے، اس کی نگاہیں حلال اور حرام کے فرق سے اوپر اور نیچے ہوں، اس کی زبان کبھی حلال اور حرام کے فرق سے بولنے اور خاموش رہنے میں کوئی تمیز برتے، جن کے سونے اور جاگنے میں کچھ عبادات کا تصور ملے، سوتے وقت کچھ رب رب کر کے سوئیں اور جاگتے وقت سب سے پہلے رب کا نام لے کے جاگیں، کسی سے دوستی کرتے وقت رب کی محبت کو بنیاد بنائیں، کسی سے عداوت کرتے وقت رب کی رضا کو ملحوظ رکھیں، کسی قوم کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے یا ختم کرنے کے بارے میں رضا الہی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یعنی جن کے روزانہ کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے، یہ وہ سمجھیں کہ مجھے کسی کورٹ میں پیش کیا جانے والا ہے جس میں میرے ہر عمل کو چیک کیا جائے گا۔ یہ نشانی ہے اللہ کے ان پیارے بندوں کی جن کے بارے میں سرکار من اراد ان یجلس مع اللہ ہے فلیجلس فی مجلس اولیاء اللہ، جو آدمی رب کے پاس بیٹھنا چاہے تو چونکہ رب پاس اور بعید کے تمام الفاظ سے پاک ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے، کہ ان کے پاس بیٹھنا رب کے پاس بیٹھنا ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ ہم جلساء اللہ ہے، وہ اللہ کے ہم نشین ہیں، کیفیت اس کی مجہول ہے لیکن مجالست معلوم ہے، خدا کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے کا عادی ہو جائے تو ان کے پاس بیٹھنا ہی سعادت مندی کا سرٹیفکیٹ ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ولی بننے کے طریقے کے بارے میں وہ لوگ جو ولی بنے ہیں انہوں نے جو طریقے پرسکرائب کیے ہیں ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کا ولی بننے کا پروگرام ہے تو ایک بات تو میں نے بتا دی ہے کہ عقائد صحیحہ جمع تقوی حاصل بلا ہے۔ دوسرا سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلانی نے فرمایا موم کی طرح ڈھال کر عشق مصطفیٰ کے سانچے میں چھوڑ دے، جو کچھ بن جائے وہ بنے۔ اب اس پر مزید طریقہ جو روزانہ کی ترتیب وار زندگی میں ہے وہ اللہ نے طریقے پرسکرائب کیے ہیں کہ 3 طریقے ہیں ولی بننے کے بنیادی طور پر۔ ایک مبتدی جو آج سے ولی بننا چاہتا ہے اس کے لیے طریقہ کہا کہ ذکر، فکر اور رابطہ شیخ۔ میری باتوں کو ڈسٹ بن میں میرے بھائیوں نے پھینکا، یہ عمل کی باتیں ہیں، ان کو پلے باندھ لو، لکھی بڑی سی بات ہے، بروقت انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پیش کروں، اگر ضرورت پڑے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہماری کتابوں کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی جو شفاء العلیل ہے اس کے ذریعے بات لکھی ہے، وہ کتاب میرے پاس وہی موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے سمجھ لکھی ہے کہ ذکر، فکر اور رابطہ شیخ۔ ذکر کس چیز کا نام ہے، فکر کس چیز کا نام ہے، رابطہ شیخ کس چیز کا نام ہے۔ ذکر زبان سے ذکر کرنے کا نام ذکر ہے، خیال سے ذکر کرنے کا نام ذکر ہے، قلب کی زبان سے ذکر کرنے کا نام ذکر ہے۔ مثلا ایک آدمی زبان سے کہتا ہے اللہ 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 اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، یہ بھی ذکر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ لا الہ الا، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ زبان سے کیے جانے والے تمام اذکار ذکر کہلاتے ہیں، اور قلب سے ذکر زبان بند کر کے
ہونٹ بند کر کے زبان تالو سے لگا کے قلب کی زبان سے اللہ اللہ کرے، یعنی جو اس کے لطائف ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ سلطان الاذکار، لطیفہ نفس، لطیفہ سلطان الاذکار، لطیفہ غالب، لطیفہ باد، لطیفہ خاک، لطیفہ آتش۔ تو یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار عناصر ہیں، یہ چاروں لطیفے تسلیم ہوتے ہیں۔ ان سب پر ذکر کرے تو یہ ذکر کہلاتا ہے، قلب کی زبان سے۔ قلب کی زبان سے نہ کرے، خیال سے ذکر کرے، اللہ 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 کرے، یہ بھی ذکر ہے، اس کو کہیں گے ذکر۔ فکر کس چیز کا نام ہے؟ فکر، گردن جھکائی اور قلب پر غور کیا اور اپنے پیرانے طریقت کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ سے نور کے آنے کا انتظار، انتظار فیض کا نام مراقبہ ہے اور وہی فکر کہلاتا ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ذکر افضل ہے یا فکر افضل ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ فکر جو ہے وہ 1000 سالہ ذکر سے افضل ہے، کہ اس میں جو کامل توجہ اس کو ملتی ہے۔ اور تجربے کی بات ہے رہی، جو چیزیں تجربے سے تعلق رکھتی ہیں، جن لوگوں نے تجربے کیے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ مثلا میں الیکٹریسٹی کا عالم نہیں ہوں، تو ایک الیکٹریشین ہے یا الیکٹریکل انجینئر ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی بات مجھے بتاتا ہے، جب میں جانتا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے اس کے تجربے کو تسلیم کرنا۔ تو جو اس لائن کے انجینئرز ہیں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ جو فکر ہے اس کی قیمت ذکر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور آپ تجربہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ بھی چلے گی، جو فکر سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ ذکر سے نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا نام، انتظار فیض کا نام ہے فکر، مراقبہ جس کو کہتے ہیں۔ مراقبہ کبھی قلب پر کریں اور کبھی لطیفہ روح پہ کریں، کبھی لطیفہ سر پہ کریں، کبھی لطیفہ خفی پہ کریں، کبھی لطیفہ اخفا پر، کبھی لطیفہ نفس پر، کبھی لطیفہ سلطان الاذکار پر۔ اللہ حاضر قیاس، یہ سارے لطائف ہیں، لیکن ان کی تعلیمات اپنے اپنے شیوخ سے لیں، اپنے اپنے پیرانے طریقت سے۔ اگر اپنے پیرانے طریقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کے دور میں آپ کے قریب کا کوئی اہل بندہ جس میں یہ صلاحیت ہو وہ آپ کی رہنمائی کرے۔ لیکن اس میں یہ ایک شرط بڑی عجیب و غریب ہے کہ کوئی آدمی صرف کتاب پڑھ کے آپ کو بتا دے تو یہ ایسی بات ہوگی کہ نسخہ دیکھے کہ یہ نسخہ ہے اور فلاں بیماری کے لیے ہے، تو وہ بیماری ڈائگنوز نہ کر سکے تو ویسے ہی ٹکرا دے کسی مریض کو، تو بجائے فائدہ ہونے کے آدمی کے ہلاک ہو جانے کا بھی کبھی امکان ہے۔ جو آدمی آپ سے ایکسپیریمنٹ کرانا چاہتا ہے اس نے وہ خود کیے ہوئے ہوں، خود ان منزلوں سے گزرا ہوا، اگر وہ اس کا خود ایکسپرٹ نہ ہو تو آپ کو ایکسپیریمنٹ کرائے گا تو اس کا نقصان ہونے کا کبھی خدشہ ہے، بمقابلہ آپ کو فائدہ پہنچنے کا۔ تو یہ سلوک کے ابتدائی جو مراحل ہیں وہ صوفیہ کے ہاں جو خاندان نقشبندیہ ہے ان کے معمولات میں جو سبقی سلوک ہے اس میں آخری سبق اس کو کہتے ہیں دائرہ لا تعین، اور خاندان قادریہ کے اندر جو سب سے آخری لیسن ہے 14واں لیسن اس کا نام ہے دورہ قادریہ۔ یہ سلوک اجمالی کہلاتا ہے۔ جو زبان سے کیے جانے والے ہیں ان کا نام ہے ذکر، اور جو مراقبے کے ذریعے سے فیضان کی آمد کا انتظار کیے جانے ان کا نام ہے فکر، اور رابطہ شیخ باقی رہ گیا۔ رابطہ شیخ کس بات کا نام ہے؟ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہو یا بیعت اس کے ساتھ کسی اور بزرگ کے ساتھ ہو، لیکن آپ نے فیضان کسی اور بزرگ سے لیا ہو جس کے ذریعے سے آپ سلوک کے سبق طے کر رہے ہوں، جب تک وہ سامنے موجود ہے آپ اس کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں اور اس کی خوبیوں کے جتنے پہلو ہیں ان سے محبت رکھیں اور ان کا پرچار کریں، اور عیب کے کسی پہلو پر دھیان نہ کریں۔ اگر اس کا عیب آپ کو نظر آئے تو فیضان بند ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ جس وجہ ہر آدمی ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ بزرگوں کے طور پر سبھی بزرگوں کو مانے، لیکن اپنے وقت میں اپنے پیر و مرشد کو سب سے افضل یقین رکھے، وگرنہ فیضان نہیں آئے۔ جیسا آدمی چچے کو، ماموں کو، دادے کو، دوسرے تیسرے کو سب کو رشتہ دار مانتا ہے، لیکن اپنے باپ کے ساتھ تعلق بمقابلہ باقیوں کے زیادہ ہوتا ہے۔
اس طرح طریقت کا یہ اصول ہے کہ جب تک وہ موجود ہے ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھے. النظر الی وجہ علی عبادت، کیونکہ طریقت کی قبا، طریقت کا جبہ جناب مولانا مرتضیٰ کو حضور نے عطا فرمایا تھا، تو ان کے ساتھ طریقت کے باقی مسائل کی وابستگی کا بھی ذکر کیا. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے. تو نام جناب مولا مرتضیٰ کا ہے، لیکن اس میں لیسن قیامت تک آنے والی تعلیمات کا شامل ہے. یعنی جن کو شیخ بنایا تھا ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کا رویہ. تو جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے تصور کو غیر حاضر نہ ہونے دے. دل کردہ سونے ہر ویلے ہر جائی سامنے تو ہوں میں، اکھ نوٹا ہوما کول تلے اکھ کھولا سامنے تو ہوں. یہ صوفیہ کے کلام یہ نہیں ہے. اس کا نام ہے رابطہ شیخ. لیکن ذکر فکر ان سب میں افضلیت کس کو ہے؟ رابطہ شیخ. یہ بڑی عجیب و غریب بات آپ کے دماغ میں آئی ہوگی کہ ذکر کے مقابلے میں فکر کی قیمت زیادہ ہے اور فکر کے مقابلے میں رابطہ شیخ کی قیمت. اس کی اصل کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت مسلمہ میں سردار کیوں تسلیم کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ان سے انہوں نے نفلیں بہت بڑی ہوں گی تو میں صحابہ میں وہ بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نفلیں زیادہ پڑھی ہیں. اگر یہ کہو کہ انہوں نے مال بہت خرچ کیا ہے تو صحابہ کرام میں وہ آدمی بتائے جا سکتے ہیں جنہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مال زیادہ خرچ کیا. اگر یہ کہو کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کو بہت مارا ہے تو یہ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت مارا ہے، لیکن ایسے صحابہ بتائے جا سکتے ہیں جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ دشمنان مصطفیٰ کی گردنیں اڑائی ہیں. تو جب جتنی انسانی خوبیاں ہوتی ہیں ان میں ایسے لوگ اور موجود ہیں جو ممکن ہے غور کیا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سبقت رکھتے ہوں. لیکن جمہور اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے ہر فرد پر بلا امتیاز برتری رکھتے. حیرت ہوگی کہ اگر خوبیوں کی بنا پر، کمالات کی بنا پر اگر برتری ملتی ہے تو ایک ایک آدمی کا دکان ملتا ہے جو بہت ساری خوبی میں سبقت رکھتا ہے لیکن درجے میں کیوں سبقت نہیں رکھتا. تو صوفیہ اس کی وجہ یہ معلوم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دراصل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رابطہ سرکار کے ساتھ ایسا ہے، بچپنے میں بچپنے کے رنگ میں رابطہ، اٹھتی جوانی میں اٹھتی جوانی کے رنگ میں رابطہ، لیکن سب میں تقدس ساتھ ساتھ ہے. اور اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا رابطہ بالغوں کا. اور پھر سرکار کی انگلی ایسی پکڑی کہ کسی سفر میں یا کسی حضر میں کبھی جدا نہیں. کلمہ پڑھا تو ساتھ چلے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب رابطہ توڑنے کے لیے سانپ آ گیا. اس بات اب اس نقطہ نگاہ سے اور طریقے سے دیکھو. سانپ کہتا ہے کہ صدیق بڑے ہٹ، آج مجھے دیکھ لینے دے. انہوں نے کہا یہ رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا، موت قبول کروں گا لیکن رخ یار سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاؤں. یہ وجہ کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا تھا جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ آسمانی ستاروں سے آپ کی امت کے کس آدمی کے اعمال زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، سرکار فاروق اعظم. تو جناب سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے تو یہ خیال تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نیکیاں زیادہ ہوں گی. اب ان کی تو ایک غار والی رات ایک طرف اور پوری امت مسلمہ کے اعمال ایک طرف. دھیان کریں نا اس پر، کتاب کے فکر ہے دوستوں، سوچو اس پر غور کرو. اب وہ رات اس میں نفلیں تھیں زیادہ، حج تھے زیادہ، یعنی ایسے خطرناک حالات میں رابطہ شیخ تھا. یہ صوفیہ کی سوچ ہے. کہتے ہیں سانپ کے منہ میں بیٹھ کے رابطہ شیخ کو ڈسکنیکٹ نہ ہونے دینا. اس لیے خاص طور پر اسپیسیفائی کیا گیا اس غار والی رات کو کہ غار والی رات پوری امت مسلمہ کے اعمال پر سبقت رکھتی ہے. وہ رابطہ شیخ ہے اور وہ رابطہ شیخ اتنی قیمتی بات ہے کہ جب وہ قائم ہے تو باہر آنے والے کافروں کی لہراتی ہوئی تلواروں کا بھی خطرہ نہ رہا اور اندر سے کاٹنے والے سانپ کا بھی خطرہ نہ رہا. کیوں پتا ہو کہ میں مر رہا ہوں؟
زنانے مصر نے بلا شبہ انگلیاں کاٹی تھی، لیکن انگلی کاٹنے کا درد کہاں اور سانپ کے کاٹنے کا درد کہاں؟ کہا زنانے مصر تماشا آج دیکھو، وہ کچھ بھی تھا لیکن زخم کا خطرہ تھا، جان کا خطرہ نہیں تھا۔ آج دیکھو جان کے دو خطرے ہیں، دو موتوں میں بیٹھ کر رخ یار دیکھ رہا ہوں۔ تو اس منظر کا دیکھنا، وہ رابطہ شیخ۔ اب جن پر حضرت صدیق اکبر سبقت لے گئے ان لوگوں کے اعمال میں حجیں بھی ہیں کہ نہیں، زکاتیں بھی ہیں کہ نہیں، جہاد بھی ہیں کہ نہیں، شہادتیں بھی ہیں کہ نہیں، اور 60 برس کے لگاتار روزے بھی ہیں کہ نہیں، ساری رات کی شب بیداری حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ 40 برس رات عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ہمیشہ پڑھی، 40 برس، 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے دوسری رکعت میں۔ تو اتنے لمبے عبادتوں والے لوگ، دن کو روزے اور رات کو اللہ اللہ، ایسے لوگ بے شمار ہیں امت مسلمہ میں۔ ان سب پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عمر سبقت لے گیا کہ نہیں؟ ہجرت لوگوں کے نامہ اعمال میں موجود ہے لیکن حضرت صدیق اکبر سبقت لے گیا۔ اور ہجرت والی رات صرف خاص طور پر وہ ہجرت والی رات غار والی، نوٹ کرو نا، اکیلی ہجرت والی رات مقابلے میں 2-4 نمازی نہیں، کروڑوں نمازی، اربوں نمازی، 2-4 ہجرتیں نہیں، لاکھوں ہجرتیں، 2-4 حج نہیں، کروڑوں حج، وہ سارے ایک ترازو پر ڈالے گئے تو سبقت کون لے گیا؟ ایک وہ شخص جس نے رخ یار کو لگاتار سانپ کے منہ میں بیٹھ کے دیکھا ہے۔ تو صوفیہ کہتے ہیں یہ ہمارا ثبوت ہے اس بات کا کہ رخ یار کی جو قیمت ہے وہ کسی چیز کی قیمت ہے۔ اس لیے صوفیہ کا کہنا ہے ذکر، فکر اور رابطہ شیخ میں سب سے پہلا درجہ رابطہ شیخ کا ہے، دوسرا فکر کا ہے، تیسرا ذکر کا ہے۔ لیکن صوفیہ کہتے ہیں ہمارے تجربے نے یہ واضح کیا ہے کہ چوتھا کوئی راستہ خدا سے ملنے کا نہیں، یہ 3 راستے ہیں، ذکر، فکر، رابطہ شیخ۔ کیا یہ تینوں الگ الگ ملنے کے نہیں، تینوں یہ مل کے رب سے ملنے کے راستے ہیں۔ ذکر بھی وہی آدمی کرے گا، فکر بھی وہی آدمی کرے گا، رابطہ شیخ بھی وہی آدمی رکھے گا۔ تو اس سے آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ولی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ اب ذکر میں جو بنیادی باتیں ہیں ذرا ابتدائی طور پر وہ سمجھ لو تاکہ آپ کو اگر یہ شوق ہوئی تو تھوڑا بہت کام چل پڑے۔ وہ کیا کہ صوفیہ ابتدائی طور پر جو ذکر سکھلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پاس انفاس، ذکر ارہ، ذکر چاروں، صلاۃ دائمی، 4 نام ہے اس کو ذکر ارہ کیوں کہتے ہیں؟ ارہ کہتے ہیں آری کو۔ تو جس طرح آری چلتی ہے نا تو ہر کش کے ساتھ آتے ہوئے بھی کاٹتی ہے، جاتے ہوئے بھی کاٹتی ہے، اس طرح ذکر الہی سانس سے وہ کیا جاتا ہے کہ سانس آتے ہوئے بھی ذکر الہی، جاتے ہوئے بھی ذکر الہی۔ تو جو آری کا کردار ہے آتے جاتے وقت دونوں راستوں سے وہ کام کرتی ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ تو انسان کا سانس آتے جاتے وقت ذکر الہی کرے، بعد میں بتاتا ہوں وہ کس طرح ہوگا، صرف نام کی وجہ بتا رہا ہوں۔ جس طرح آری چلتی ہے اس طرح وہ ذکر چلتا ہے۔ اور اس کو ذکر جاروب کیوں کہتے ہیں؟ جاروب کہتے ہیں جھاڑو کو۔ تو جس طرح جھاڑو دیا جائے نا، جھاڑو دی جائے تو مکان صاف ہو جاتا ہے، وہ ذکر جاری رکھا جائے تو باطن صاف ہو جاتا ہے۔ اور پاس انفاس سے کیوں کہتے ہیں؟ پاس کہتے ہیں چوکیداری کرنے کو، انفاس نفس کی جمع جس کے معنی سانس کے، یعنی سانسوں پر پہرے لگا دیے۔ اے سانسوں آ بھی سکتے ہو، جا بھی سکتے ہو، لیکن پرمٹ میرے یار کا نام ہوگا۔ اگر میرے یار کا نام لے کے آؤ تو خیریت سے، اگر میرے یار کے نام کے بغیر آؤ تو آنا جانا تو پرمٹ۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں پاس انفاس۔ اب عاشق نے سانسوں پر پہرے لگا دیے ہیں کہ یار کا نام لے کے آؤ، یار کا نام لے کے جاؤ۔ یہ ٹوکن ہے آنے جانے کا۔ اگر یہ پاس نہیں ہوگا تو بدن کی فیکٹری میں میں کسی نے نہیں آنے دینا۔ صلاۃ دائمی سے کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیت ہے، غالباً یوں ہے، ہم فی صلاتہم دائمون۔ ہم فی صلاتہم ہے نا، دائم، ہم فی صلاتہم دائمون۔ قرآن کہتا ہے بعض میرے وہ پیارے بندے ہیں جو ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں۔
تو یہ ذکر الہی جو سانسوں کی آمد و رفت کے ساتھ ہوتا ہے یہ صلاۃ دائمی کہلاتا ہے کہ ہر وقت ذکر الہی میں، اور حتیٰ کہ بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ آدمی سو جائے تو پھر ذکر اس کا چلتا رہتا ہے، ذکر جاگتا رہتا ہے۔ کچھ صوفیاء کو دیکھا ہے کہ سوتے کے دوران اپنی چارپائی کے دونوں بازو پکڑ لیتے ہیں اور اس بازو کو دباتے جاتے ہیں ذکر الہی کے ساتھ، اور خود سوئے ہوئے ہر ذکر الہی چل رہا ہے۔ میں نے چند صوفیاء خود دیکھے ہیں الحمدللہ، یہ جو سوئے ہوئے ہیں اور اس سونے کی حالت میں دونوں چارپائی کے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور ذکر الہی اللہ کے حساب سے جو بھی ذکر چل رہا ہے ذکر چل رہا ہے، تو اس کو صلاۃ دائمی پھر اس معنی میں کہا گیا کہ وہ سو بھی جائیں تو ذکر چلتا رہتا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ کا بھی ہے اور لا الہ الا اللہ کا بھی۔ اللہ کا ہو تو کیسے ہوتا ہے، لا الہ کا ہو تو کیسے ہوتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے جذب طاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں تو بسا اوقات آدمی پر جذب طاری ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو سائنس باہر گیا تو لا الہ مطلب جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہے نا اس کی خدائی کو میں کبھی نہ مانوں، لا الہ۔ جب اندر سانس آئے تو الا اللہ، یعنی سب کی نفی کر کے نا باہر نکال کے ایک اللہ تعالیٰ کے مخلوق فیضان کو اور انوار الہیہ کو اپنے اندر بٹھا کے کہتا ہوں وہ میرا خدا ہے جس نے یہ نور پیدا کیا جو میرے سینے میں ہے۔ جو سینے میں انوار کی آمد و رفت ہوتی ہے یا لطیفوں پر انوار جو دیکھے جاتے ہیں ان کو صوفیہ کہتے ہیں انوار الہیہ، اللہ کے انوار، لیکن وہ اضافت تشریفی ہے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے نور حقیقی کا عکس ہے، وہ نور مخلوق مانے جاتے ہیں کیونکہ اللہ کا نور آنے جانے سے پاک ہے، وہ اللہ کا مخلوق نور ہے جو آتا جاتا ہے، آنے جانے کے اوصاف ذات باری تعالیٰ پر صادق نہیں آتی، اس لیے علم عقائد میں بڑی محنت کرنا پڑتی ہے کہ کون کون سے لفظ کا استعمال ذات باری تعالیٰ کے حق میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ جو آئے اور جائے یہ عوارضات جسمانیہ میں سے ہیں، جسم کی عادت ہے آتا ہے چلا جاتا ہے، چلا جانا اس کے عدم کو کہتے ہیں نا، یا نہیں رہا، عدم اور وجود کے اوصاف ذات باری تعالیٰ پر کس نے صادق ہے، یہ مشکل ہے۔ جب سانس باہر گیا تو لا الہ، جب اندر آیا تو الا، لا الہ الا اللہ۔ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، سانس آ جا رہا ہے، کام کرتا جائے لیکن دھیان ذکر کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر زیادہ بہتر ہونے جاتا صوفیہ کے ہاں، اس سے جذب طاری نہیں ہوتا۔ جو دوسرا ذکر ہے اس میں ذات، وہ اندر آیا تو قلب پر ضرب ماری اللہ، سانس واپس کہہ دو، لطیفہ سلطان اسکار پر ضرب ماری ہو الہو الہو الہو، اندر آئے تو قلب پر ضرب اللہ، اور جب واپس جائے تو ہو کی ضرب لطیفہ سلطان اسکار، جس کو کہتے ہیں نا تالو، اس کو امت دماغ بھی کہتے ہیں، اور اس جگہ لطیفہ سلطان الاسکار تسلیم ہوتا ہے، اور صوفیہ کا تجربہ ہے کہ بعض وقت اس جگہ سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض صوفیہ کو زندگی میں پگڑی اتارے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، وہ اس سوراخ کی وجہ سے۔ اور بالخصوص جو ہمارے وطن کے لوگ ہیں ان کو میں عرض کروں کہ بگا شیر بڑی رحمۃ اللہ علیہ جو گکھڑ خاندان میں سے خلیفہ تھے، حضرت قاضی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید تھے قاضی عبد الحکیم صاحب سنگنی کے قلعے والے۔ ان کے متعلق صوفیہ نے یہ تحقیق کیا ہے کہ ان کے دماغ میں سوراخ تھا، ان کا مزاج سنگنی والے قلعے میں ہے، یہ سوئی ٹکال کے قریب سنگنی اسی کا نام ہے، سنگنی والا قلعہ، اس میں ان کا مزار ہے، میں اس مزار پر حاضر ہوا صرف یہی دیکھنے کے لیے گیا۔ تو اس طرح وہ دماغ میں سوراخ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ عام طور پر جو دنیا سے چلے گئے وہ ان سے فیضان لینے کا ایک طریقہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے اپنے لطائف چل رہے ہیں نا تو کسی شخص کے مطلب یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ یہ صاحب کمال ہے کہ نہیں، اس کا خدا سے تعلق ہے کہ نہیں، یہ صوفیہ کے پرکھنے کے طریقے ہیں۔ اس کی مجلس میں بیٹھ کے اس کے لطیفہ نفس کے مقابلے میں لطیفہ نفس رکھو، تو لطیفہ نفس کے مقابلے میں لطیفہ نفس رکھ کے مراقبہ کرو، فوراً فیضان قیامت شروع ہو جائے گا۔
یہ نتیجہ ہوگا اس بات کا کہ آدمی صاحب صلاحیت ہے. ہاں. اور اگر کسی صاحب مثال کے متعلق معلوم کرنا چاہو کہ یہ آدمی صاحب کمال ہے کہ نہیں تو لطیفہ سلطان اس کا شرط یہ ہے کہ اپنا لطیفہ بھی کام کرتا ہو. ایسا نہیں اپنا ہی کام نہ کرتا تو دوسرے پر درس کرتا. تو لطیفہ سلطان الاسکار جو ہے صاحب مزار کے لطیفہ سلطان الاسکار کے محل میں رکھے مراقبہ کرے کفیات آنے لگے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صاحب مقام. تو اس طرح وہ جو اللہ ہو کا ذکر ہے وہ قلب پر اور لطیفہ سلطان الاسکار پر اللہ ہو ہو ان دونوں ذکروں کا نام ہے پاس انفاس ذکر ارہ ذکر جارو صلاۃ دائمی. یہ چار نام ہیں ایک ذکر کے طریقے دو ہیں اس ذکر کے ایک لا الہ الا اللہ کے عنوان سے ایک اللہ ہو کے عنوان سے. تو یہ ولی بننے کے لیے پہلی سیڑھی ہے. یہاں سے صوفیاء درویشوں کی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے چلو. تو آج اللہ کا نام لے کے جتنے میرے ساتھی آئے ہوئے ہو یہ ذکر کر کے دیکھیں تو پھر اپنی کیفیات مجھے تنہائی میں بتائیں. تو جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ولی بننے کا طریقہ بتائیں گے وہ اپنے چند طریقے آپ کو پرسکرائب کر دیں گے. ایک قرآن جی نے جو خود بیان کیا کہ ایمان جمع تقویٰ حاصل ولایت. دوسرا والی بغداد شہنشاہ گیلان کا فرمانا کہ موم کی طرح اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالو جو کہ تیار ہو جائے ولی. اور تیسرا ذکر فکر اور رابطہ شیخ کے اصول متعین کرو تو اس سے وہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ذکر کے لیے پہلا میں نے آپ کو ذکر پرسکرائب کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات نے اگر میری گزارشات پر عمل کیا اور میرے لیے بھی دعا کی تو میری اور آپ کی زندگی کا آنے والا سفر انشاءاللہ خوشگوار ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین اور سچے عقیدے پر کرے. لیکن آیت کی تفسیر و دستور باقی رہ گئی پھر یار زندہ سر باقی انشاءاللہ آنے والے جو مزید اس کی توضیحات آپ کو پیش